السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، جب وزیر اعظم پاکستان پریڈ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑے تاریخ ساز جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور کل 28 مارچ کو اسی اسلام آباد میں پی ڈی ایم اپنا پاور شو کرے گی۔ یقیناً طاقت کے یہ مظاہرے پاکستان میں اپنی حیثیت کو منوانے کی ایک کوشش ہوں گی۔ پاکستان دنیا کے ان چند ایک ممالک میں ہے جہاں پہ سیاسی صورتحال میں تغیر اس قدر تیزی سے آتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آنے والا کس لیے آیا تھا اور جانے والا کیوں جا رہا ہے۔ پاکستان کہنے کو تو ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ پاکستان میں جمہوریت دو مارشل لاؤں کے درمیان کے وقفے کو کہا جاتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ مارشل لاء اور جمہوری دور میں پاکستان میں اگر کوئی فرق کرنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مارشل لاء جتنے بھی دور کے لیے ہو، وہ کم سے کم ایک ہی حکمران کے زیر سایہ حکومت کچھ عرصہ چلتی رہتی ہے۔ یہ عرصہ 5 سال ہو، 8 سال ہو یا 10 سال۔ لیکن جب جمہوری دور آتا ہے تو کوئی بھی جمہوری حکومت آج تک اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم ابھی تک اپنی مدت حکومت پوری نہیں کر سکا۔ گزشتہ 2-3 حکومتیں گو 5 سال کا ٹینیور پورا کرنے میں تو کامیاب رہیں، لیکن اس دوران بھی کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ لیکن آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی وزرائے اعظم سے ان کا اقتدار چھینا گیا، یا اپوزیشن یا مارشل لاء نے ان سے اقتدار اپنے ہاتھوں میں وصول کیا، تو اس کی وجہ آج تک پاکستان میں صرف اور صرف ایک تھی: ہر حکومت کو کرپشن کے الزامات لگا کر چلتا کیا گیا۔ لیکن آج کی صورتحال باقی صورتحال سے دلچسپ اور تبدیل شدہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر کسی قسم کے کرپشن کا کوئی الزام نہیں، بلکہ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے سارے کے سارے اس وقت ایک ہی ٹرک میں سوار ہو کر اس حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجائے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی عوام یہ جاننے کو بے تاب ہے کہ آخر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ مقتدر طبقے یا پاکستان کی اشرافیہ یہ سمجھانے میں مکمل طور پر عوام کو ناکام نظر آتی ہے کہ اس وقت تک محترم عمران خان صاحب کا وہ قصور کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت مکمل تیاری کے بغیر الیکشن میں اتری، الیکٹیبلز کا سہارا لے کر پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوئی، اور اس ایوان اقتدار میں داخلے کے لیے ان کو جو غیر محسوس طریقے سے، جو غیر مرئی حمایت حاصل تھی، اس حمایت کا انکار چنداں مشکل نہیں۔ لیکن حکومت ملنے کے بعد حکومت سست روی سے چلتی رہی۔ پھر کورونا کا ایک وقفہ آیا، جس وقفے کے دوران پوری دنیا کساد مندی کا شکار رہی۔ اس کساد بازاری کا جس دلیری سے پاکستان کی ریاست نے مقابلہ کیا، یقیناً یہ اقوام عالم میں پاکستان کو ایک نمایاں مقام دلانے کے لیے کافی بڑی بات تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کورونا کے اثرات دنیا پر سے کم ہونا شروع ہوئے، عالمی طور پر مہنگائی کی لہر ابھی تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے تمام اقتصادی اشاریے پازیٹیو ہونا شروع ہوئے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنا شروع ہوئے، ایکسپورٹس ریکارڈ پر جانا شروع ہوئیں، پاکستان کی ترقی کے رستے کھلنا شروع ہوئے، پاکستان کو عالمی برادری میں ایک نمایاں مقام حاصل ہونا شروع ہوا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ امت مسلمہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں پہلی قرارداد منظور کروانے کا اعزاز پاکستان کے ہاتھ آیا۔ اس طریقے سے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اسلامی لیڈر بن کر پاکستان کو اسلامی لیڈر تسلیم کر لیا گیا، اور یقیناً یہ ساری کی ساری جدوجہد، اس کا صحرا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے سر باندھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر معاشی اشاریوں میں مثبت
انداز نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں فرق کم ہوتا چلا جا رہا ہے، پاکستان میں گزشتہ ماہ مہنگائی میں کسی حد تک کمی دیکھنے میں نظر آئی، تو پھر کیا یہ مناسب وقت ہے کہ ایک ایسی حکومت کو بجائے اس کی مدت پوری کر دینے کے، اس وقت جب وہ حکومت بہتر ڈیلیوری کی طرف جا چکی تھی، صحت کارڈ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات میسر آنے لگی تھیں، تو اس وقت ترقی کا یہ سارا سفر بند کر دیا جائے اور اس ترقی کے سفر کو معکوس سفر میں بدل دیا جائے؟ پاکستان کی عوام کو اس وقت اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو ہٹانے کے بعد اگر تو کوئی بہتر آپشن ہمارے سامنے نظر آتی ہے تو پھر ہم اس آپشن کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر حکومت اور اقتدار واپس انہی لٹیروں اور انہی چوروں کے حوالے کرنا ہے جو ابھی تک کوئی عدالتوں سے مفرور ہیں اور کئی عدالتوں میں ان کے کیسز زیر سماعت ہیں، کئی ٹیکنیکل بنیادوں پر پاکستان اپنے کیسز کو ختم کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو کیا یہ صورتحال پاکستانی عوام کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ پاکستان کب بہتری کی طرف گامزن ہوگا؟ آج وقت ہے، ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، ہمیں ارباب اقتدار کو یہ بات بتانی ہوگی کہ نہیں، ہم پرانے پاکستانی نہیں رہے، ہمارے اندر غیرت، حمیت اور ملک کی محبت کا ایک جذبہ جاگ چکا ہے۔ ہاں، اقتدار آنے والے الیکشن میں، جب بھی الیکشن ہوں، اس وقت عوام پاکستان کسی کے بھی حوالے کریں، جس کے بھی حوالے کریں، اسے پاکستان پہ اقتدار کرنے کا، اسے پاکستان پہ حکومت کرنے کا پورا حق ہوگا اور اسے یہ وقت بھی پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن یہ انتخابات آزاد، شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے، یہ آزاد الیکشن کمیشن کے تحت ہونے چاہیے، اسی الیکشن کمیشن کے خلاف جس کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری نے 2014 میں ایک بے مثال دھرنا دیا تھا اور الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کے اوپر سنجیدہ سوالات اٹھائے تھے، جنہیں اس وقت کی سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا۔ لیکن آج قوم اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ 8 سال بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن مضبوط نہیں ہوگا، جب تک الیکشن کمیشن منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہے گا، تب تک پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک ہم یہی سوچیں گے کہ جمہوریت 2 مارشل لاؤں کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔